علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا سما اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ مدیحہ نقوی۔ ایک سوال میں آپ تمام تو لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ کا جواب مطلب کہ چھوٹ نہیں، آپ نے جواب آپ نے دینا ہی دینا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں وحدہ لا شریک اپنی مخلوق کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ہی ایسی عبادت ہے جس کو درود پاک پڑھنے کی عبادت کہا جاتا ہے، کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا پہ درود بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی وقت بھی مختص نہیں کیا کہ کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ میں سے مجھے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم صبح پڑھیں گے تب ذرا ثواب ملے گا، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تب ثواب ملے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے تب پڑھیں گے ذرا ثواب ملے گا، ایک دم دل میں کوئی تڑپ ہوگی تب ثواب آئے گا، کسی پریشانی کے بھور میں پھنس جائیں گے تب پڑھیں گے ذرا ثواب ہوگا، اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ خود سوچنا، کوئی عام عبادت تو ہے نہیں، اور اللہ خود اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ جب میں عرش پہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو تم بھی بھیجو۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور تب تک کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی نہیں، مودت کا اظہار نہ کر سکیں، کیونکہ محبت کا ایک اور درجہ ہے، مودت کا ایک اور درجہ ہے۔ تو آج ہم کس طریقے سے درود پاک، کیونکہ ہم اکثر وظائف پہ بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، تو درود پاک کیسے وسیلہ نجات ہے، وسیلہ رحمت ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی سید نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ سید جواد حسین عابدی بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہن عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ تمام لوگوں کو میں ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اس اتنی خوبصورت نور بھائی عبادت کا، جس کے بارے میں مطلب اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ، اور تم لوگ بھی کرو۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ کرام۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے انٹرو دیا، اس میں یہ بات کی۔ دیکھیے، نمازت عبادت ہے، اور نماز عابد کرے گا، معبود نہیں۔ روزہ عابد کرے گا، معبود نہیں۔ حج عابد کرے گا، معبود نہیں۔ مگر محبت کرنا، اور نبی سے معبود کرتا بھی ہے اور عابد سے کراتا بھی ہے۔ اپنی محبت کا بھی حق تبھی ادا ہوتا ہے جی۔ اور پھر جب آپ اس کو اور ذرا ڈیٹیل کے اندر جائیں تو ہر عبادت میں ہے کہ اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، اے اللہ میں حج کرتا ہوں، اے اللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ درود پڑھیں آپ، اللہم صلی علی، اے اللہ تو اے اللہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ۔ میری جسارت ہی کہ میں نبی کے قریب جاؤں، تیرا واسطہ ہوگا تو میں مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اچھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یصلون کا جو صیغہ ہے وہ مدارے کا ہے جس میں دوام ہے، ہوتا تھا اور ہوتا رہے گا، علی النبی، نبی پر۔ اور نبی ہے کون؟ محمد پہ درود نہیں ہے، رسول پہ درود نہیں ہے، اب ہر بندہ عبد ہے، اور میرا نبی عبد خاص ہے۔ رسول آقا السلام کا نام محمد ہے، پیدا ہوئے دادا کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال میں اعلان کیا، رسول ہو گئے، صحیح ہے، شروع سے تھے، اعلان کیا۔ پھر 10 سال کے بعد 50 سال کی عمر میں معراج پہ گئے تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے جب وہ نبی ہیں۔ تو نبی کب ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا، آدم تمہیں صفیت دوں گا، نوح تمہیں نجیت دوں گا، ابراہیم تمہیں خلیل دوں گا، اسماعیل تمہیں ذبیحت دوں گا، موسیٰ تمہیں کلام دوں گا، عیسیٰ تمہیں روح دوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تمہیں ان کی نبوت کا، رسالت کا، ثم جاءکم رسول، قرآن میں ثم جاءکم رسول، وہ آئیں گے ان کی رسالت کا اقرار کرنا۔ تو ہر نبی کو نبوت ملی اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا۔ نہ دنیا تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، میرا اللہ تھا، اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا۔ تو اس وقت سے اور ہمیشہ تا قیامت تک، بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے جب سب خود ختم ہو جائے گا اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ میں بیان کر دوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتا ہے بروز محشر،
چاہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اس کے ابو امامہ بھی راوی ہیں اور سیدنا عثمان بن عفان بھی راوی ہیں، اسے چاہیے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے۔ اب درود پاک پڑھنے کی سپیڈ کیا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات میں ایک پیٹرولیم فورس بنا کے رکھی ہوئی ہے فرشتوں کی جو گردش کر رہی ہے۔ جیسے ہی نبی پہ درود پڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ پر فلاں نے درود بھیجا، اور آقا السلام سن کر جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کا جواب ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کیا پیاری بات ہے۔ مجھے بتائیں، جب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ 2 جہان خلق کیا۔ پھر اس کے بعد بتایا یہ جو فرشتوں کو بتایا کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، صرف فرشتے درود پڑھیں یا پھر انبیاء کرام جو اب تک 1,24,000 انبیاء آ چکے وہ بھی پڑھتے ہیں درود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آیا درود جو ہے یہ ایک ایسی فضیلت ہے محمد علی محمد کی کہ اس میں ان کا غیر شریک نہیں ہو سکتا۔ آیا درود جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے درمیان، آیت نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے نبی پر، ذات رسول پر۔ لیکن جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک او کیف نسلم علیک، ہم آپ پر صلاۃ و سلام کیسے بھیجیں، تو پیغمبر نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آیت کہہ رہی ہے نبی پر درود، پیغمبر نے جب فرمایا تو فرمایا کہ کہو اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ قرآن مجید پر خالی آپ رکیں گے جا کر تو پھر تو نبی تک آپ رک جائیں آپ ٹھیک ہیں، لیکن اگر نبی کی بات آپ نے لینی ہے، قرآن نے کہا سورہ حشر کی 7ویں آیت میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سورہ صافات قرآن کا 37واں سورہ ہے، اس میں اکثر انبیاء کرام کے نام لے کر ان پر سلام ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ لیکن واحد پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات ہے کہ جس پر درود ہے۔ سلام چھوٹی فضیلت نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ علیہ السلام آن، درود ایک ایسی فضیلت ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کا درود پڑھنا کیسا ہے، ملائکہ جو پڑھتے ہیں کیا، فرمایا اللہ کی طرف سے جو درود ہے وہ رحمت ہے، ملائکہ کی طرف سے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ تزکیہ ہے، اور مومنین کی طرف سے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا کرنا ہے۔ اور یہ دعا کرنا بھی اس سینس میں ہے کہ پروردگار تو ان پر رحمت نازل کر تاکہ ان کے صدقے میں ان پر رحمت آئے۔ کیا پیاری بات۔ میں چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا۔